اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ کے فضائل بیان کریں گے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ وظیفہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے تو سب نے لوگوں کو یہی تبلیغ کی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ یہ اتنا اہم وظیفہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ الہ العالمین مجھے کوئی خاص وظیفہ عطا فرما تاکہ میں پڑھا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، میں کسی خاص وظیفے کا طلبگار تھا۔ تو الہ العالمین کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اے موسیٰ یہ ذکر اگر اتنا عام ہے تو فقط ایک مرتبہ فرعون کی زبان سے جاری کروا کے تو دیکھ، یہ جس پہ میرا فضل ہوتا ہے اسی کی زبان پہ یہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے، ورنہ ساری دنیا کی بادشاہتیں ایک بندے کو عطا کی جائیں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف عطا ہو جائیں، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تو سمجھے اس کو کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہ متاع قلیل میں پھنسا ہوا ہے۔ جو کثیر ہے اس کا تو حصہ ہی اسے نہیں دیا گیا، کیونکہ کثیر کی جو ابتدا ہے، اللہ کی نعمتوں کی جو کثرت ہے، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ سے اپنی نعمتوں کا آغاز کرتا ہے تو اس کی نعمتوں کو دوام مل جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم وظیفہ ہے کہ آقا انعامدار مرشد حقیقی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آقا انعامدار مرشد عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ جس کلمے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے تو وہ کتنا عظیم الشان ذکر ہوگا۔ اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے یہ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے سینے کو صاف فرما دیتا ہے۔ صوفیاء کے جو چاروں سلاسل ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، چاروں کے ہاں اس ذکر کو اہمیت حاصل ہے۔ چاروں اپنے مریدین اور سالکین کے سینے کی صفائی کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کچھ خفی انداز کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی جہری انداز کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں جب رحمانی آوازیں لوگوں کے سامنے کم ہو گئی ہیں اور شیطانی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک پرنٹس میڈیا ہو، وہاں پہ شیطانی اور طاغوتی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ان ایام میں، اس فتنہ کے عالم میں، اس دجالی دور میں اگر کوئی شخص رحمانی ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض صوفیاء نے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ اسم اعظم یہی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اس انداز کے ساتھ پڑھا جائے کہ لا پڑھتے ہوئے اپنے دماغ کے اوپر توجہ دی جائے کہ ساری سرکشی یہاں آتی ہے، اس کو نفی کر دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر الہ کی ضرب اپنے دل کے اوپر لگائی جائے، اور پھر الا اللہ کی ضرب اپنے دل کے اوپر خاص انداز کے ساتھ لگائی جائے، یعنی اس انداز کے ساتھ اس ذکر کو بلند کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ اندازہ ہو کہ اگر آپ نے دروازہ بند کیا ہو، تنہائی ہو، اور اس تنہائی میں اگر آپ آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی طرف توجہ رکھ کے اپنے رب کا ذکر اس انداز کے ساتھ پکاریں، اس مستی کے عالم کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو پکاریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قلب کے اوپر، آپ کی روح کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر کس طرح رب کریم کے انوارات و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اس فقیر کا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ ہم نے اپنے مرشد کامل سے جب یہ اذن لیا، یہ پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ، ہماری محافل میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو جتنی تمانیت،
جتنا سکون، جتنی ایمانی حلاوت اس ذکر کے اندر آتی ہے کہ اگر آپ 5 منٹ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں تو ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، آپ کے دماغ کو سکون مل جائے گا، آپ کا جسم ایک کیفیت سکون والی کیفیت میں منتقل ہو جائے گا۔ اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کو ہر انداز کے ساتھ کیجئے۔ آپ پہ خوشی آئے تو پھر بھی آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، آپ پہ غم آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، اس وقت بھی آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے تمام مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی خوشیاں دائمی خوشیاں بن جائیں گی۔ اس لا الہ الا اللہ کو جب آپ اپنے مردے کو رخصت کریں، جب انسان کفن پہن کے موت کے بعد قبر کی طرف جا رہا ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ آپ اس ذکر کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اس توحید کے سرمدی نغموں کے ساتھ اپنے مردوں کو رخصت کریں۔ اگر کسی کی بارات جا رہی ہو تو کوشش کریں بارات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، کیونکہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی جو ساری زندگی ہے یہ اللہ کے ذکر سے عبارت ہے، اور ذکروں میں پھر سب سے افضل ذکر آقا کی حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ آئیے آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر ضرور کریں گے۔ میں چیلنج کے ساتھ، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان معمول بنا کے اس لا الہ الا اللہ کا ذکر روزانہ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، اپنا کوئی وقت محسوس کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے قلب پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ کتنی روشنی آ جائے گی، اس کے روح کو کتنا قرار مل جائے گا، وہ روحانیت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کی روح بلندی کی طرف چلی جائے گی، اس کے جسم کو سکون آ جائے گا، وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جھوٹ کو چھوڑ دے، 40 دن تک اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا اور پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، تو وہ جو بھی کام کہے گا جائز کام، وہ زبان سے نکلے گا کہ اس کا کام پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس لا الہ الا اللہ میں اتنی زیادہ برکت ہے اور اس میں اتنی زیادہ کیفیت ہے۔ آئیے آج کے دن ہم یہ ارادہ اور نیت کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کے اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے، جہاں تک بھی ہو سکے اس خیر کے پیغام کو پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔